اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں رکھ دی ہیں جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے انسان سے ہٹا نہیں سکتی. انہی چیزوں میں سے ایک چیز انسان کے اندر غم اور خوشی کا پایا جانا ہے. انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان کے اندر غم بھی پایا جاتا ہے اور انسان کے اندر خوشی بھی پائی جاتی ہے. اس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا, کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا. مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, پیر ہو یا جوان, کالا ہو یا گورا, ہر انسان کے وجود کے اندر یہ نعمت اللہ نے رکھ دی ہے. اسی لیے جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں آتے ہی انسان کی زندگی کا آغاز گریے سے ہوتا ہے. انسان کی زندگی کا آغاز گریے سے ہوتا ہے اور یہی گریہ ہی اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اندر حیات پائی جاتی ہے. اگر گریہ نہ ہو تو اس صورت میں جو کہ اس بچے کو مردہ سمجھا جاتا ہے. لیکن جیسا ہی بچہ اس دنیا میں آ کر گریہ کرنے لگتا ہے تو یہ گریہ اس کے حیات کی علامت سمجھی جاتی ہے. اب یہیں سے یہ بات بھی آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ شہیدوں کو زندہ مان کر ان پر گریہ کرنے سے منع کرتے ہیں ان کے لیے یہی بہترین دلیل ہے کہ بھئی اگر زندوں کے اوپر ماتم کرنا, گریہ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ حیات میں ہے, قید حیات میں ہے, تو لہذا جب انسان, جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ گریہ کرتے ہوئے آتا ہے. وہاں پر گریہ کرنے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ اگر پوری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انسان کی ابتدا بھی گریہ سے شروع ہوتی ہے اور انسان کا اختتام بھی گریہ پر ہوتا ہے. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس وقت انسان روتا ہوا آتا ہے. جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو دوسرے اس پر گریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار گریہ کے اوپر ہے. جب ہم قرآن میں اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن میں 7 مرتبہ بکا اور اس کے مشتقات استعمال ہو گئے ہیں اور جن میں سے اکثر مواقع میں اس کے جو کیا ہے مثبت معنی میں استعمال ہو گئے. چنانچہ یہی آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آیت کا ایک حصہ ہے. اس سے پہلے جو کہ پورے انبیاء کا تذکرہ ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے. قرآن میں تقریباً 27 انبیاء کا نام آ گیا ہے. ان میں سے تقریباً 5 یا 6 پیغمبروں کا نام اسی آیت میں ذکر ہو گیا ہے اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا, ہم نے جن بندوں کو ہدایت دی اور جن کو ہم نے انتخاب کر لیا, مصطفیٰ کر لیا, ان کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ گریہ کرنے لگتے ہیں, سجدے میں گر جاتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اختصار کرتے جا رہا ہوں بہت سارے مسائل کو چھوڑ کر کیونکہ دوسری مسجد میں بھی جانا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ روایت ارشاد القلوب میں پائی جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ہوئی کہ خدا کی طرف سے یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے, آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میرے بندے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے تو اس وقت جو کیا ہے حالت گریہ میں ہوں, وہ آیتوں کو دیکھ کر آیتوں کی معرفت حاصل کرتے ہوئے وہ حالت گریہ میں آ جائے, گریہ ان پر طاری ہو جائے. چنانچہ اس کے بعد, اس وحی کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک گروہ کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے کہ میں تمہارے سامنے آیات کی تلاوت کرتا ہوں, جو بھی ان آیات میں سے کسی آیت کو سن کر گریہ کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہے. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ زمر کی تلاوت کی. وہ تلاوت کرنے کے بعد پورے جوانوں میں ایک عجیب قسم کا خوف طائر
طاری ہوا، اور اس کے بعد سب نے جو کہ گریہ کرنا شروع کر دیا. اور جب تلاوت ختم ہو گئی تو ایک جوان سامنے آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی جو دوسرے لوگوں کے اوپر کیفیت طاری ہوئی. میں نے اس طرح گریہ نہیں کیا جس طرح دوسرے لوگوں نے گریہ کیا، فقط میں نے گریہ کرنے کا انداز اپنایا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کہا کہ جو کہ میں اس سورہ کی پھر سے تلاوت کرتا ہوں، تلاوت کرنے کے بعد جو بھی گریہ نہ کر سکے بلکہ گریہ کرنے کا انداز اپنائے تو وہ بھی جو کہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا. چنانچہ پیغمبر نے دوسری مرتبہ سورہ کی تلاوت فرمائی، اور دوسری مرتبہ جب تلاوت فرمائی، تلاوت فرمانے کے بعد اس جوان نے بھی گریہ کرنا شروع کیا. تو پیغمبر نے وہاں پر موجود جوانوں کے لیے بشارت دی کہ تم سب کل میرے ساتھ قیامت میں ہو گئے. یہ ہے گریہ. چنانچہ جب ہم پیغمبر اور اللہ کی طرف سے آنے والے نمائندوں کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو اکثر پیغمبر ایسے تھے جو گریہ کیا کرتے تھے، بلکہ بعض پیغمبروں کی تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا. نوح عربی لفظ ہے ناحا یا نوح سے، یعنی نوحہ کرنے والا، گریہ کرنے والا. چنانچہ حضرت نوح کی تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے 900 سال تک گریہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا، جبکہ آپ کا اصل نام نوح نہیں ہے بلکہ آپ کا اصل نام عبد الرحمن یا عبد الملک آپ کا نام بتایا گیا ہے تاریخ میں. لیکن نوح اتنا غالب آ گیا، اتنا غالب آ گیا کہ آپ نے پوری زندگی میں جو 2500 سال گزارے اتنا گریہ کیا کہ 900 سال تک آپ نے جو کہ گریہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کا نام ہی جو کہ نوح پڑ گیا. آپ کے گریہ کی حالت کو دیکھ کر وہاں سے گزرنے والا ہر شخص گریہ کرتا تھا. یا اس سے پہلے حضرت آدم کی تاریخ میں دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ دجلہ اور فرات کے دریا کے برابر آپ نے جو کہ آنسو بہائے. اور اس کے بعد جب آگے کی منزل میں ہم جاتے ہیں تو حضرت یعقوب کی مثال دیکھیے کہ قرآن کی تعبیر کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں اتنا گریہ کیا کہ وہ بھی آپ کی آنکھیں ہی سفید ہو گئی. اور اسی کے بعد خود حضرت یوسف کی تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ اپنے باپ کے فراق میں کہ جو لوگ حضرت یوسف کے ساتھ قید میں تھے، زندان میں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یا تو رات کو گریہ کریں یا دن کو گریہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ گریہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے. اور اس کے بعد جب تاریخ اسلام میں آتے ہیں تو ہمیں سب دیکھیں کونین کی مثال ملتی ہے کہ آپ نے اتنا گریہ کیا کہ مدینے والے آ کر لوگوں نے امیر المومنین سے شکایت کی، یا علی فاطمہ سے آپ کہہ دیجیے کہ یا آپ دن کو گریہ کریں یا رات کو گریہ کریں. امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کے لیے ایک بیت الحزن نامی ایک مکان بنایا. آپ مدینے سے باہر وہاں جا کر گریہ کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد سید الساجدین کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے کہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد آپ نے تقریباً 20 سال تک جو کہ گریہ کیا. امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے جب بھی میرے بابا کے سامنے کوئی کھانا لایا جاتا یا پانی لایا جاتا تو آپ اسے دیکھ کر گریہ کیا کرتے تھے. تو لہذا گریہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. خوشی میں خوش ہونا، غم میں غم مغموم ہونا انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. اور یہ آنسو یہ ذریعہ ہے انسان کی طبیعت کو ظاہر کرنے کے لیے. جب انسان مغموم ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک علامت ہونی چاہیے جس کے ذریعے انسان پہچانے کے لیے جو کہ مغموم ہے. اور اگر انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک ذریعہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے انسان کی خوشی کی پہچان ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے لیے انسان کے پاس ایک ایسی چیز رکھی، ایک ایسا ذریعہ رکھا جس کے ذریعے یہ واضح ہو سکے کہ یہ انسان خوش ہے
یا غمگین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آنسو اس لیے عطا کیا تھا کہ وہ اپنے اس اندرونی جذبے کو، اس فطری جذبے کو ظاہر کر سکے. چنانچہ آج کی سائنس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو گریے کے لیے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں واقعی انسان حیران ہو جاتا ہے. کہ تقریباً کل میں مطالعہ کر رہا تھا کہ 20 سے 25 فوائد انسان کی جو کیا ہے زندگی میں گریے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ انسان کو سکون اور آرامش حاصل ہوتا ہے. جب انسان کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے غم کو دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے غم کو دور کرنے کا طریقہ انسان کے پاس گریہ ہی ہے. اور جب انسان گریہ کرتا ہے تو اندر سے اس کی جو مصیبتیں ہیں، اس کی جو مشکلات ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہے، وہ تخلیہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کا غم کم ہونے لگتا ہے. اس کے بعد خود اسی گریے کے ذریعے انسان کے دماغ میں موجود وہ زہریلے اثرات، زہریلے مواد، جس طرح انسان پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کے ذریعے زہریلے مواد خارج ہوتے ہیں، اسی طرح دماغ میں موجود جو ہے کہ زہریلے مواد انسان کی آنکھوں کے ذریعے نکل جاتے ہیں. لہٰذا یہ انسان کی سلامتی کا باعث بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 2015 میں تقریباً ایک تحقیق ہوئی کہ بھائی جو کہ ہے مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ عمر کرتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عورتوں کی عمر مردوں سے زیادہ ہے. جب اس کے اوپر تحقیق کیا گیا اس تحقیق کے نتیجے میں پتہ چلا کہ جو کہ عورتیں زیادہ گریہ کرتی ہیں مردوں کی نسبت، کیونکہ عورتوں کے اندر احساسات زیادہ پائے جاتے ہیں، عواطف زیادہ پائے جاتے ہیں. لہذا ان کے سامنے جب بھی کوئی رقت آمیز منظر آتا ہے تو وہ گریہ کرنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر موجود غم اور غصہ کم ہو جاتا ہے اور ان کے دماغ میں موجود جو زہریلے مواد ہے وہ باہر نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں طول عمر مل جاتی ہے. اس کے مقابل مردوں میں یہ مادہ کم پایا جاتا ہے، لہٰذا مرد حضرات جو ہے زیادہ زندہ نہیں رہتے ہیں. یہ ایک تحقیق تقریباً جو ہے ایک علمی تحقیق جو کسی جو کہ مجلے میں چھپ کر سامنے آ گئی. اور اس کے بعد انسان غم و غصے کی کیفیت میں جب ہوتا ہے تو یہ غم و غصے کو کم کرنے کے لیے انسان کے پاس جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ جو کہ یہی رونا اور گریہ کرنا ہے. اگر انسان کسی غم میں مبتلا ہو جائے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور اگر وہ گریہ نہ کرے تو اس کا غم اندر میں اسے دبا دیتا ہے، اندر سے اسے کھا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے ایک مدرسے کے پرنسپل تھے، میں نے اس سے خود سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست ہے، اس کا ایک جوان بیٹا جو کہ مر گیا. تو میں نے دیکھا اس نے بالکل بھی گریہ نہیں کیا. بھائی جوان بیٹا ہے، ظاہر سی بات ہے جوان بیٹے کا غم انسان کے لیے سب سے بڑا غم ہوتا ہے. میں نے اس سے جا کے پوچھا یار تم کتنا بڑا سنگدل آدمی ہو کہ تمہارے جوان بیٹے کی تشیع ہو گئی، اس کی تکفین ہو گئی، جوان بیٹا تمہارا اتنا قابل کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ میں دیکھتا رہا ابتدا سے لے کر آخر تک کہ آپ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں دکھا. تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا کہ مولانا صاحب میں نے ان آنکھوں کو امام حسین کے لیے گریہ کرنے کے لیے واپس کر دیا ہے، لہٰذا میرا جوان بیٹا بھی مر جائے میں نے گریہ نہیں کرنا ہے. لیکن آپ آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں. وہ اس کا ہاتھ تھام کر لے گئے حمام میں تو پورا حمام خون سے بھرا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ تو اس نے جواب دیا مولانا صاحب یہ اسی غصے کا اثر ہے کہ اگر میں گریہ کرتا تو ظاہر سی بات تھی کہ جو کہ میرا گریہ کے نتیجے میں میرا غصہ جو کہ نکل جاتا، میرا غم کم ہو جاتا. لیکن چونکہ میں نے نیت کی تھی امام حسین کے علاوہ کسی اور کے لیے گریہ نہیں کرنا ہے تو وہ میرا سارا غم خون میں بدل کر جو کہ حمام میں جو کہ خون کی طرح بہہ گیا. میں جب بھی باتھ روم جاتا ہوں تو میرے جو کہ ہے بدن سے خون نکلتا ہے. یہ ہے انسان کی کیفیت. انسان کا بدن، انسان کے احساسات، انسان کی روحی کیفیت اسی گریہ کے ذریعے تعادل میں رہتی ہے.
اگر انسان گریہ نہ کر دے تو وہ اندر اندر سے ایک غم بن جاتا ہے. لہذا روایات میں ہے کہ اگر انسان چاہے کہ وہ ایک نرم دل انسان بنے، وہ ایک رحم دل انسان بنے، تو اس کو گریہ کرنا چاہیے. اگر کوئی گریہ نہیں کرتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے، اس کے اندر سنگدلی پائی جاتی ہے. یہ اس کے انسانیت کی علامت ہے ہی نہیں. اگر ہماری روایات میں جتنی تاکید انسان کے لیے اس بات میں کی گئی ہے کہ انسان کو رحم دل ہونا چاہیے، سنگدل نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ ہماری فکر میں ایسے معاملوں سے تقریباً جو کیا ہے کسی حد تک نہیں کی گئی ہے، ایسے شعبے اپنانے سے نہیں کی گئی ہے، کراہت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جو سنگدلی کا باعث بنتے ہیں. جیسے مثلا قصابی ہے، انسان کے لیے قصابی کا شعبہ اختیار کرنا کراہت ہے ہماری فکر کے لحاظ سے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب بھی جو کہ قصابی کرتا ہے تو اس کی نظریں جو کہ ہمیشہ خون پر پڑی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل سنگدل ہو جاتا ہے، اس کا دل سنگدل ہو جاتا ہے. یا اسی طرح جو کیا ہے کفن فروشی کو اسلام میں مکروہ قرار دیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں جو کہ سنگدلی پائی جاتی ہے کہ وہ اس طرح وہ دو میں رہتا ہے کہ اللہ کرے کوئی نہ کوئی مر جائے تاکہ میرا کفن جو کیا ہے فروش ہو جائے، بک جائے. لہذا اسلام میں جتنی تاکید رحمدلی کی گئی ہے اتنی ہی مذمت جو کہ ہے سنگدلی کی گئی ہے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ انسان کے لیے گریہ کرا دیا گیا ہے. تو اتنی تاکید کے باوجود، یعنی گریہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گریہ کو بدعت کرا دیتے ہیں. یہ تاریخ میں کہاں سے آیا؟ گریہ کو بدعت جو قرار دیا گیا یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ جب ہم تاریخ میں تلاش کرتے جاتے ہیں تو اس کی تاریخ جو ہے کہ دور جاہلیت سے مل جاتی ہے، جاہلیت کے دور سے مل جاتی ہے. کیسے؟ جاہلیت کا دور عرب قبائلی نظام پر قائم تھا. عرب کا جو اس وقت کا نظام تھا جب پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے، تو اس وقت جو نظام پایا جاتا تھا وہ قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام میں لڑائی اور جھگڑے ہمیشہ زیادہ ہوتے رہتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک قسم کا انتقام کا جذبہ پایا جاتا تھا. جب بھی ان کا کوئی مرد مر جاتا تھا تو وہ اپنی عورتوں سے کہتے کہ بھئی رونا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم رونے لگو گی تو وہ انتقام کا جذبہ کم ہو جائے گا. لہٰذا ہم ان سے جذبہ نہیں لے سکتے، چونکہ وہ ایک قسم کے اندرونی جو غم و غصے کی کیفیت ہے وہ خالی ہو جاتی ہے، لہٰذا جو کہ انتقام کا جذبہ کم پڑ جاتا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کہ تم نے رونا نہیں ہے، اگر رویا تو وہ انتقام کا جذبہ کم ہو جائے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ رونے کی صورت میں انسان ایک طرح کے خوف میں مثلا جو کہ مبتلا نظر آتا ہے. اس سے احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہ ڈر گیا ہے، ایک ڈرپوکی کی علامت سمجھی جاتی تھی. لہٰذا ان دو علامتوں کی بنا پر دور جاہلیت میں رونا منع کر دیتے تھے. یہی سلسلہ چلتے چلتے پیغمبر اسلام کے دور تک آیا کہ جب آپ اپنے ایک بہترین صحابی جس کا انتقال ہو گیا تھا، آپ نے اپنے ابا کو اتار کے اس کے بدن میں کفن کے طور پر پیش کیا. پیش کرنے کے بعد جب ان عورتوں نے دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں اور اس جنازے پر اپنے ابا کو ڈال دیا ہے تو وہ رونے لگی. تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے کچھ اصحاب نے کہا کہ بھائی رونا نہیں، رونا جو کیا ہے اچھی علامت نہیں سمجھاتی. تو وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ ہے رونے دو، کیونکہ یہ رونا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. اگر انسان غم کے موقع پر نہ روئے، غصے کے موقع پر نہ روئے، تو اس کا یہ غصہ اندر اندر میں ایک آتش برپا کر دے گا، ایک طوفان برپا کر دے گا. لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر رونے کی تاکید کی، کہا کہ رونے دو. اگر روئے نہیں تو جو کہ یہ غصے میں تبدیل ہو کر انسان کے اندر ایک آتش فشاں بن جائے گا جو انسان کو اندر اندر سے اڑا دے گا. عزیزان گرامی، یہی صورتحال ہم اہل بیت کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اہل بیت کی زندگی میں دیکھتے ہیں، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے فرزند اس دنیا سے گئے ابراہیم، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کے رخسار مبارک سے آنسو کے قطرات ٹپک 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 کر زمین پر آ گیا اور زمین کا حصہ تب ہوتا.
اور یہ گریے کا سلسلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں چلتے چلتے جب امام حسین کے رمز کے ساتھ مل جاتا ہے تو اتنا ہمیں جو کیا ہے گریہ نظر آتا ہے ان کی زندگی میں کہ اس طرح کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ہوتی۔ جب امام مظلوم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل نے نازل ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر بتا دی کہ یا رسول اللہ آپ کے اس فرزند پر آنے والے دور میں کون سی مصیبتیں پڑنے والی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند بلند آواز سے گریہ کیا۔ آپ کے گریہ کو دیکھ کر حضرت صدیق کونین صلوات اللہ وسلم علیہ نے پوچھا بابا آپ میرے حسین کو دیکھ دیکھ کر روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا اس بچے میں کوئی نقص پایا جاتا ہے؟ تو کہا بیٹی نہیں۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میری بیٹی فاطمہ، اس بیٹے پر آپ کے اس بیٹے پر آئندہ اتنی مصیبتیں نازل ہوں گی کہ جبرائیل نے ابھی مجھے آ کر خبر دی ہے کہ اس کو ایک ایسے بیابان میں بے غور و کفر چھوڑ دیا جائے گا، اس کو ایک قطرہ پانی تک نہیں پلایا جائے گا۔ تو فاطمہ صلوات اللہ وسلم علیہا نے ایک درد دل بیان کیا، کہا یا رسول اللہ کیا آپ اس وقت موجود نہیں ہوں گے؟ کہا بیٹی میں اس وقت موجود نہیں ہوں گے۔ کہا یا رسول اللہ علی اس وقت موجود نہیں ہوں گے؟ کہا بیٹی اس وقت علی موجود نہیں ہوں گے۔ کہا یا رسول اللہ اس وقت میں موجود نہیں ہوں گی؟ کہا بیٹی تم بھی موجود نہیں ہوں گی۔ کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے حسن موجود نہیں ہوں گے؟ کہا یا رسول اللہ پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی حسن بھی موجود نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت حضرت زہرا نے پلٹ کے ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ میرے اس بیٹے پر گریہ کرنے والا کون ہوگا؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہرا مرضیہ کے دل کو تسکین دینے کے لیے فرمایا اے بیٹی میری امت کے مرد تیرے جو کہ اس بیٹے پر جو کہ گریہ کریں گے، اور میری امت کی عورتیں تیرے اس بیٹے پر اور تیرے اس بیٹے کے خانوادے پر گریہ کریں گے۔ یہ ہے عزیزان گرامی، اہل بیت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کا زمینہ پہلے ہی سے فراہم کر دیا، اور خود امام حسین علیہ السلام نے اس وقت گریہ کیا کہ جب آپ 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہونے لگے۔ عزیزان گرامی، شب 28 رجب ہے کہ مولا نے حضرت عباس کو حکم دیا اے بھیا عباس کل ہم نے جانا ہے، سفر کی تیاری کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ مولا عباس سامان سفر باندھنے لگے۔ جب 28 رجب کا دن آیا تو مولا حسین علیہ السلام کبھی نانا کے روزے پہ جاتے ہیں گریہ کرتے ہیں، کبھی ماں کے روزے پہ جاتے ہیں گریہ کرتے ہیں، کبھی بھائی حسن کے روزے پہ گریہ کرتے ہیں۔ تاریخ اور مقاتل کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 3 مرتبہ شب 28 رجب کو پیغمبر کے روزے پر آ کر گریہ کرنے لگے۔ جب تیسری مرتبہ آپ پیغمبر کے روزے میں تشریف لائے اور لا کر رونے لگے تو ایک مرتبہ حالت بزرگی میں پیغمبر روزے سے باہر آئے۔ پیغمبر نے اپنے نواسے حسین کو گلے سے لگایا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے نانا رسول اللہ تیری امت مجھے رہنے نہیں دیتی، تیری امت مجھے آپ کے مدینے میں رہنے نہیں دیتی، نانا مجھے بھی اپنے ساتھ قبر میں لے جائیے۔ بس یہ سننا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے لال حسین آپ کو کربلا کی طرف جانا ہوگا، اس لیے کہ جب تک آپ کربلا میں نہیں جائیں گے وہ مقام عظما آپ کو ملنے والا نہیں ہے جس مقام کا وعدہ خدا نے آپ کی شہادت کے حوالے سے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا حسین آتے ہیں، 28 کا دن رجب کا دن ہے، مدینے کا شہر ہے، شہر رسول ہے۔ ایک شخص ہے جو ہمیشہ مدینہ آ کر تجارت کیا کرتا تھا، اس کو مدینے والوں کے مزاج سے واقفیت تھی۔ جب وہ 28 رجب کو مدینہ پہنچتا ہے تو میں نے دیکھا مدینے کی وہ حالت نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی۔ آج پورا مدینہ
مدینہ غمگین اور محزون نظر آ رہا ہے۔ میں نے کسی سے جا کے پوچھا بھائی کیا خیر تو ہے؟ کہنے لگا آپ کو علم نہیں ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ پیغمبر کا نواسا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میرے دل میں ایک طرف پیدا ہو گئی کہ پیغمبر کا نواسا جب مدینہ چھوڑ رہا ہوگا تو کس انداز میں مدینہ چھوڑ رہا ہوگا۔ میں بنی ہاشم کے محلے کو تلاش کرتے کرتے بنی ہاشم کے محلے تک پہنچ گیا۔ جب بنی ہاشم کے محلے تک پہنچا تو وہاں گلی کے دونوں طرف کناٹیں لگی ہوئی تھی، وہاں سے کسی کو گزرنا ممکن نہیں تھا۔ بالغ تو بالغ تھے، چھوٹے بچے اور مریض بچے بھی وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ سامان سفر باندھا جا رہا تھا، اماریاں تیار کی جا رہی تھی۔ میں نے ایک قناط کے پیچھے جا کے منظر دیکھا تو اتنے میں ایک گھر سے ایک کرسی لائی گئی باہر گلی میں، اور ایک بزرگ آ کے اس کرسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو میں نے وہاں سے گزرنے والے کسی شخص سے پوچھا یہ کون ہے، یہ ہستی کون ہے جو اس کرسی پہ تشریف فرما ہے؟ تو اس کہنے والے نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ بس یہی وقت کا اتنے میں دو جوان نکلے، ایک دائیں سائڈ اور ایک بائیں سائڈ، جن کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے پوچھا ارے بھائی یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ حسین کا بیٹا شبیہ پیغمبر علی اکبر علیہ السلام ہے، اور بائیں جانب موجود بیٹا حسن مجتبیٰ کا لال قاسم ابن حسن علیہ السلام ہے۔ اتنے میں ایک اور ہستی نکلی جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے پوچھا ارے یہ کون ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حسین کے بھائی، حسین کے بازو قوت عباس ابن علمدار علیہ السلام ہے۔ بس اسی طرح ایک ایک ہو کر سارے گھروں سے جوان نکلتے رہے۔ اتنے میں وہ وقت آ گیا جب بیویاں نکلنے لگی، تو جب بھی کوئی بیوی نکلتی تو اس کا عزیز آگے بڑھ کر اس بیوی کو محمل پہ سوار کرتا۔ کبھی ام فرما نکلی تو قاسم آگے بڑھ کر سوار کرنے لگا، کبھی لیلا نکلی تو حضرت علی اکبر آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سوار کرنے لگا۔ عزیزو، جس کا والد زندہ ہو، جس کا غیرت مند بھائی زندہ ہو، جس کا غیرت مند بیٹا زندہ ہو، تو وہ اپنی ماں کو سوار کرنے لگا، وہ اپنی بہن کو سوار کرنے لگا۔ عزیزان گرامی، وہ راوی کہتا ہے میں یہی منظر دیکھتے دیکھتے رہا۔ اتنے میں ایک بانو نکل گئی، ایک خاتون نکل گئی بڑی عظمت سے۔ جیسے ہی اس خاتون کا نکلنا تھا، ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے، دوسری طرف قاسم آگے بڑھے، تیسری طرف عباس علمدار آگے بڑھے، چوتھی طرف خود مولا حسین آگے بڑھے۔ آگے بڑھ کے سب نے سہارا دیا اور اس بیوی کو محمل پہ سوار کر دیا۔ عزیزان گرامی، وہ کون سی ہستی تھی جس کو اس اہمیت کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ سوار کیا گیا؟ تو راوی کہتا ہے جب میں نے پوچھا تو پوچھنے والے سے جب میں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ عزیزان گرامی، زینب نے کتنی شان و شوکت کے ساتھ مدینے کو ترک کیا، لیکن عزیزان گرامی آپ آئیے کربلا میں 11 محرم کا دن ہے، 11 محرم کا دن ہے۔ سارے بچوں کو زینب نے خود سوار کیا، ناکوں پر سوار کیا، سکینہ کو سوار کیا، کبھی ام لیلا کو سوار کیا، کبھی رباب کو سوار کیا، مگر جب زینب خود کی باری آ گئی تو ایک مرتبہ مدینے کے رخ کر کے کہنے لگی، یا رسول اللہ آج زینب کتنی مجبور ہے، اور ایک مرتبہ دریا کا رخ کر کے کہنے لگی، اے بھیا عباس، ارے آ جاؤ ذرا اپنی بہن کو گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار کرو، اے بھیا عباس۔